تبلیغی ویژن بیانات، حق کی صدا، علم کا نور۔ اگر آپ تبلیغی اکابرین کے بامقصد، روح پرور، ایمان افروز بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ایک بات ہے کارگزاری کے بارے میں۔ کارگزاری صرف ایک سنانے کی چیز نہیں ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے 4 مہینے میں کیا ہوا ہم نے سنا دیا، وہ تو ایک آئینہ ہے۔ آدمی آئینے میں کھڑا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے آدمی آئینے میں اپنے کو دیکھ لیتا ہے کہ دیکھو کوئی نامناسب چیز تو چہرے پر نہیں ہے، کوئی داڑھی میں اٹکا تو کچھ نہیں ہے۔ کارگزاری تو ایک آئینہ ہے۔ آئینے میں کمی بھی نظر آتی ہے، خوبی بھی نظر آتی ہے۔ جو کمی ہوگی وہ بھی نظر آئے گی، جو خوبی ہے وہ بھی نظر آئے گی۔ تو کارگزاری تو ایک آئینے کی طرح ہے، لیکن ہم اسے ایک سنانے کی چیز سمجھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کارگزاری سنا دی ہو گیا۔ کارگزاری سنا دی تو ہوا نہیں ہے۔ ہر صوبے والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس پہلو میں کمی ہے، کس پہلو میں کمزوری ہے۔ گزشتہ مشورے میں جو بنگلور میں ہوا تھا، پورے سال بھر کی کارگزاری جمع کر کے دی گئی، پورے گزشتہ سال کی کارگزاری۔ جو مشورہ بنگلور میں گزشتہ جنوری میں ہوا تھا، جنوری میں سارے پچھلے پورے سال کی کارگزاری سنائی گئی اور وہ جمع کر کے دی گئی ہر ضلع والوں کو، کہ ہر ضلع والے دیکھیں کہ پچھلے سال کتنا کام ہوا، کون سے پہلو میں کمزوری رہی، کس پہلو کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک فکر ہے، یہاں سے تو ایک فکر لے کر جانا ہے، کوئی رسم نہیں بنانا ہے اس 4 ماہی مشورے پر۔ یہ تو ایک فکر کا مجمع ہے اور ایک فکر کا مشورہ ہے، یہاں سے تو ایک فکر لے کر جانا ہے۔ اگر آنے والے یہاں سے یہ فکر لے کر نہیں گئے تو پھر ایک رسم بن گیا۔ ہمارے بڑے بڑے صوبے جہاں سے جماعتیں کتنی جماعتیں نکلتی تھی، ہم وہ صوبے دیکھیں کہ ان کے یہاں سے کتنی جماعتیں نکل رہی ہیں، 4 مہینے کی کتنی نکل رہی ہیں، چلے کی کتنی نکل رہی ہیں، بیرون کی جماعتیں کتنی جا رہی ہیں، مستورات کی جماعتیں کتنی نکل رہی ہیں۔ والوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کون سا پہلو کمزور ہے، ہم کہاں آ کر رک گئے ہیں، ہمارے کام میں کتنی کمزوری ہے۔ دنیا کا ہر کام کرنے والا اور دنیا کا ہر کاروبار کرنے والا دیکھتا ہے کہ پچھلے سال میں اور اس سال میں میرے کام میں کیا اضافہ ہوا، کیا ترقی ہوئی، اور ترقی نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے حضرت جی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ تاجروں کی زبان بھی الگ ہوتی ہے، تاجروں کی زبان بھی الگ ہوتی ہے۔ ایک ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ہمارے ایک ملنے والے تعلق والے تاجر تھے، وہ جب آتے تھے کہتے تھے کہ حضرت بڑا نقصان ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا۔ تو میں نے حضرت نے فرمایا، تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ تم جب آتے ہو کہتے ہو بڑا نقصان ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا، تو اب تک تو تمہارا دیوالہ نکل جانا چاہیے، جتنے نقصانات تم نے سنا ہے تمہارا دیوالہ نکل جانا چاہیے، لیکن کھاتے پیتے چلتے پھرتے سب نظر آ گئے ہو۔ تو وہ کہنے لگے حضرت نفع میں نقصان ہوا، نفع میں نقصان، جتنا نفع ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوا، یہ نقصان جو نہیں ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آج سمجھ میں آیا یہ تاجروں کی زبان بھی ہے، جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوا تو یہ سب کہتے ہیں کہ جتنا نہیں ہوا وہ نقصان ہوا۔ ساری دنیا ہے اور ہم اللہ
ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے. ہمیں تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے. ہماری کارگزاریوں میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ کتنے بنجر علاقوں میں محنت کی، کتنے بنجر علاقوں میں کام کھڑا ہوا. تو بھائی ہماری گزارش یہ ہے کہ جو کارگزاری آپ نے سنائی ہے وہ یہاں سے واپس جا کر اپنے پورے سرے والوں کو سنائیں، وہ بتائیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کتنے نیچے آ گئے ہیں. محنت ہوگی تو کچھ نکلے گا، زمین پر محنت ہوگی تو کچھ ہوگا. گھاس اگانے والی جماعت زمین گھاس ہو جائے گی، زعفران اگانے والی زمین زعفران ہو گئے گی. لیکن سب کے لیے محنت چاہیے. اور ہماری بنیاد وہ مسجد ہے، مسجد کی جماعت، یہ ہماری بنیاد ہے. مسجد کا کام، مسجد کی جماعت، مسجد کا کام، مسجد کی محنت. اگر ہر مسجد سے گھر گھر کی محنت ہوگی، ہر مسجد ہماری ہر مسجد مرکز ہے، ہماری ہر مسجد مرکز ہے. مسجد میں محنت ہوگی، مسجد کی جماعت گھر گھر محنت کرے گی، مسجد میں محنت ہوگی، گھر گھر مسجد کی جماعت محنت کرے گی، تو 3 دن کی جماعتیں بھی نکلیں گی، 3 چلے کی جماعتیں بھی نکلیں گی، پیدل بھی نکلیں گی، ملکوں کی بھی نکلیں گی. بہت غم ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. ابھی ہم رائے سے آ رہے ہیں، ساری دنیا مطالبے کر رہی ہے، ساری دنیا ہماری طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتی ہے. تو ساری دنیا ان کے لیے تو ہندوستان کا ہر کام کرنے والا مشائخ ہے. کس نگاہ سے وہ ہمیں دیکھتے ہیں؟ شرمندگی ہوتی ہے کہ دنیا ہمیں کس نگاہ سے دیکھتی ہے. ہندوستان کا ہر کام کرنے والا دنیا کے نزدیک مشائخ ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں مشائخ کی جماعت چاہیے، مشائخ کی جماعت. اور مشائخ کی جماعت سے مراد ہندوستان کی جماعت چاہیے. ہم کتنے تقاضے پورے کر رہے ہیں، کتنے تقاضے پورے کر رہے ہیں. اب دیکھ لیجیے کارگزاری میں کتنی جماعتیں نکلی ہیں پورے 4 مہینے میں، پورے 4 مہینے میں ملکوں کی 106 ملک پرائیویٹ میں آئے تھے، پرانوں پہ جوڑ تھے. حالانکہ وہ پرانوں کا جوڑ تھا، ان کے ملک کے پرانوں کا جوڑ تھا. لیکن اللہ نے دنیا میں انسانوں کے قلوب پھیر دیے، قلوب پھیر دیے ہیں. اور کیسے آتا ہے اتنا بڑا مجمع؟ 106 ملک، 106 ملک جو آپ کے عالم کے پرانوں کے جوڑے سے آئے ہیں. حالانکہ وہ ان کے ملک کے پرانوں کا جوڑ ہے. اور ہر ملک تقاضا کر رہا ہے بھائی ہمیں جماعتیں بھیجو، جماعتیں بھیجو، ہمیں جماعتوں کی ضرورت ہے، ہمیں جماعتوں کی ضرورت ہے. اور ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہم ان کے تقاضے کو پورے نہیں کر پا رہے. تو محنت ہوگی تو سارا کام ہوگا. محنت ہوگی تو 3 دن کی جماعت بھی نکلے گی، 3 چلے کی جماعت بھی نکلے گی، پیدل بھی نکلے گی، ملکوں کی بھی نکلے گی. محنت نہیں ہے پھر وہ جب زمین بنجر ہے، بنجر کچھ نہیں اگتا اس میں. بھائی ہماری گزارش یہ ہے، ابھی لمبی بات کا وقت نہیں ہے، ہماری گزارش یہ ہے کہ کارگزاری کو غور سے دیکھیے، اپنی کارگزاری خود دیکھیے اور پورے ملک کی کارگزاری دیکھیے. ہم اپنے علاقے کے بھی ذمہ دار ہیں، ہم پورے ملک کے بھی ذمہ دار ہیں. یہ مجمع اپنے علاقوں کا بھی ذمہ دار ہے، یہ مجمع پورے ملک کا بھی ذمہ دار ہے. تو ملک کا منتخب چھٹا ہوا مجمع ہے، پورے ملک سے چھٹا ہوا ایک منتخب مجمع آتا ہے. تو یہاں سے یہ غم اور فکر لے کے ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ فرمانے لگے ایک مرتبہ ہم مشورے میں بیٹھے تھے، بڑے اجتماع کا مشورہ ہو رہا تھا. حاجی صاحب تشریف لائے اور فرمانے لگے. جب حاجی صاحب آئے ہم سب خاموش ہو گئے. تو حاجی صاحب فرمانے لگے کہ
کہ دیکھو جو تمہارا فکر ہے بنے گا، جو تمہارا فکر ہوگا وہی تمہارے مجمع کا فکر بنے گا. جو تم ذمہ داروں کا جو مشورے کرنے والے ہیں ان کا جو فکر بنے گا وہی فکر سارے مجمع کا فکر بنے گا. تو تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تمہارا کیا فکر ہو. یہاں سے ہم کیا لے جا رہے ہیں؟ پورے ہندوستان سے ہم آ کے یہاں جمع ہو رہے ہیں، یہاں سے ہم کیا لے جا رہے ہیں؟ ہم کیا غم اور فکر لے کے جا رہے ہیں؟ بھائی صاحب نے فرمایا کہ جو تمہارے ذمہ داروں کا فکر ہوگا وہی تمہارے مجمع کا فکر بنے گا. پھر فرمانے لگے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب ہم جاتے تھے اور مشورے میں لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھتے تھے تو 3 باتیں صاف محسوس ہوتی تھی. وہ ابتدا کا زمانہ تھا ان کا. دفتر میں کام کرتے تھے وہ دہلی میں. بابو عبدالحق صاحب کہتے تھے وہ. تو فرمانے لگے کہ جب ہم جاتے تھے مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں مشورے میں بیٹھا ہوا لوگوں کو دیکھتے تھے تو 3 باتیں صاف محسوس ہوتی تھی. ایک یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان پر اللہ کا خوف مالک ہے، اللہ کے خوف میں بیٹھے. دوسری بات یہ محسوس ہوتی تھی کہ یہ امت کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، امت کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور تیسری بات یہ محسوس ہوتی تھی کہ آخرت کا فکر ان پر غالب ہے. یہ صاف مجمع کو دیکھ کر مشورے والوں کو صاف ہر آدمی کو محسوس ہوتا ہے. تو بھائیوں، پورے ملک کا یہ مجمع ہے، ذمہ دار مجمع ہے، کوئی عام مجمع نہیں ہے. اجتماع میں آیا ہوا عام مجمع نہیں ہے. تو پورے ملک کا صوبوں کے ذمہ دار، علاقوں کے ذمہ دار، صوبوں کے ذمہ دار. یہاں سے کیا لے جا رہے ہیں؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعتوں کو، بیرون میں جانے والی جماعتوں کو جب ہدایات دیتے تھے اس زمانے میں بیرون میں جانے والی جماعتیں ہوائی جہازوں سے نہیں جاتی تھی، پانی کے جہازوں سے جاتی تھی جماعتیں. ہوائی جہازوں کے خرچے بھی بہت ہوتے تھے اور عام نہیں تھے ہوائی جہاز. عام طور پر جماعتیں پانی کے جہازوں سے جاتی تھی. سارے عرب میں جتنی جماعتیں جاتی تھیں وہ پانی کے جہاز سے بصرہ جا کے بصرہ سے جاتی تھی. جی جو بات کہہ رہے ہیں کہ پانی سے ایمان کا ہم امت اسی میں سے ہے. 12 دن جہاز میں رہتے تھے، پانی کے جہاز میں، پانی سے ہی جاتے تھے، پانی سے ہی آتے تھے. اس کو پیسے نہیں تھے، 400 روپے کرایا تھا بسرا کے لیے. نہ ہمارے پاس پیسے تھے نہ لوگوں کا پیسے تھے. بتاؤ واپسی میں ہمارا گھر کا کرایہ ہی نہیں تھا، ایسا ہو گیا. کب سے آ رہے تھے تو ہمارے پاس گھر جانے کا کرایہ نہیں تھا. ہمارے ساتھی جے پور کے تھے، پھر انہوں نے جے پور آ گیا تو پھر انہوں نے ہم کو کرایہ دیا. تو پانی کے جہازوں سے جب کسی جماعتیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو ہدایت دیتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ جب جہاز تمہارا بندرگاہ پر لگ جائے تو اترنے کی جلدی مت کرو. عام طور پر مسافر کی عادت ہے کہ جب منزل کو سواری پہنچ جاتی ہے تو ہر ایک چاہتا ہے میں جلدی اتر جاؤں، میں پہلے اتر جاؤں. ٹرینوں میں یہ ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں یہی ہوتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے میں جلدی سے اتر جاؤں. تو وہاں ایسا فرماتے تھے اترنے کی جلدی مت کرو، اپنے دل و دماغ کی کیفیت دیکھو کیا ہے، دل کے جذبہ کیا ہے اور دماغ کی سوچ کیا ہے. دل و دماغ کی کیفیت دیکھو، اس لیے کہ جس کیفیت کے ساتھ تم کسی سرزمین پر قدم رکھو گے اس کا اثر اس سرزمین پہ پڑے گا. یہ وہاں ایسا سمجھ دل کی جن کا جو جذبہ ہوگا، دماغ کی جو سوچ ہوگی اور جس کیفیت کے ساتھ تم کسی سرزمین پر قدم رکھو گے اس سرزمین پر
اس کا اثر پڑا. یہ ہمارے ساتھ ہدایت دیتے تھے. تو یہاں سے یہ مجمع ہمارا کیا جذبات لے کے جا رہا ہے, کیا فکر لے کے جا رہا ہے, کیا سوچ لے کے جا رہا ہے, کیا غم لے کے جا رہا ہے. تو کارگزاری تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہے بھائی ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم ابھی اپنی منزل سے کتنی پیچھے ہیں. اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہے. بھائی ہماری گزارش ہے گزشتہ کی کارگزاری بھی دیکھیے سال بھر کی, اور آپ کی 4 مہینے کی بھی کارگزاری دیکھیے. کون سا کوئی حکم رہا, کتنے مہینے میں کمی رہی. اور اصل محنت عموم کی محنت, عموم کی محنت, مسجد کی محنت, اور مسجد سے گھر گھر کی محنت. جب یہ مسجد کی محنت زندہ ہوگی, گھر گھر کی محنت زندہ ہوگی, تو 3 کی جماعت بھی نکلے گی, 3 چلے کی بھی نکلے گی, پیدل بھی نکلے گی, ملکوں کی بھی نکلے گی. باقی سب چیزیں تو اضافی ہیں, اصل نہیں ہے, وہ اضافی ہیں. اصل تو یہی ہے مسجد کی محنت اور گھر گھر پر محنت. جماعتوں کے ذریعے سے بندر علاقوں کو تلاش کر کے وہاں محنت کرنا. اللہ بھائی اس کے لیے ہمیں قبول فرمائے. کسی وقت تسلی کے ساتھ واپس جانے کے بعد اپنے پورے صوبے والوں کو بٹھا کر کارگزاری سنائے ان کو, ہماری طرف کو کیا کرنا ہے, ہمیں بھائی آگے کیا کرنا ہے. اس غم کو فکر کو لے کے جانا, اور پورے صوبے کے ذمہ داروں کو جوڑ کر ان کے سامنے یہ غم و فکر رکھنا, تاکہ یہ غم یہاں کا غم و فکر ہر مسجد تک پہنچے. بس یہ چند باتیں میرے درمیان میں نے عرض کر دی, اور اس جماعت کے وقت میں